نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم بات کریں گے تہجد کی نماز پر کہ تہجد کی نماز کی کیا فضیلت ہے اور کیا برکتیں ہیں۔ نماز پنجگانہ کے بعد اگر کوئی نماز فضیلت زیادہ رکھنے والی ہے تو وہ ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز ادا کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مقام عطا فرماتا ہے، کیا انعامات عطا کرتا ہے، اور تہجد کی نماز پڑھنا ہر انسان کی بس کی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے وہی نماز پنجگانہ کے بعد نماز تہجد بھی ادا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے، اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، وہی اس نعمت سے سرفراز ہوتا ہے۔ نماز تہجد کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، جس کا ترجمہ ہے اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کرائیں گے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے اور اپنے رب کی عطا کردہ نعمتیں لے رہے ہوں گے، اس بات پر کہ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نیکوکار تھے، نیک کام کیا کرتے تھے، رات کو تہجد پڑھنے کی وجہ سے بہت کم سوتے تھے اور آخر شب میں آخری رات میں استغفار کیا کرتے تھے۔ رات کو جس وقت آپ کی آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت، جس قدر طاقت اور فرصت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کریں۔ تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ خصوصاً رمضان مبارک میں زیادہ خیال رکھا کریں۔ تہجد کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں، کوئی خاص صورت متعین نہیں کہ آپ کو فلاں صورت پڑھنی ہے، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا یا نماز نہیں ہوگی۔ جس جگہ سے یاد ہو اور دل چاہے پڑھ لیا کریں۔ تہجد کی فضیلت میں بہت سی احادیث ہیں، یہاں صرف آپ کے سامنے مختصر انداز میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے۔ مسلم اور ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو تورات کے زبردست عالم تھے، مدینہ منورہ میں حضور اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چہرہ انور دیکھ کر یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلا کلام جو آپ کی زبان مبارک سے سنا وہ یہ تھا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داریوں کو جوڑو اور رات میں تہجد کی نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک محل ہے جس کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہوگا۔ حضرت ابو مالک اشعری نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ چیز کس کو ملے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس کو جو شیریں کلام ہو اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو اور نماز تہجد میں کھڑے ہوئے رات گزارتا ہو جبکہ لوگ سو رہے ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے اوپر سے جوڑا اور نیچے سے سونے کا گھوڑا نکلے گا، اس کی زین اور لگام موتی اور یاقوت کے ہوں گے، وہ نہ تو لید کرے گا نہ پیشاب، اس کے کئی پر ہوں گے، حد نظر پر اس کے قدم پڑیں گے، پھر اہل جنت اس پر سوار ہوں گے تو وہ ان کو لے کر اڑے گا جہاں جانا چاہیں گے۔ یہ شان دیکھ کر ان سے نیچے درجے والے جنتی کہیں گے اے رب، اے پروردگار عالم، تیرے اس بندے کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟
تیرا یہ بندہ اس مرتبے پر کیسے پہنچا؟ تو اللہ تبارک و تعالی ان سے کہے گا یہ لوگ رات میں نماز تہجد پڑھتے تھے اور تم لوگ سوتے رہتے تھے، یہ لوگ روزہ رکھتے تھے اور تم کھاتے پیتے تھے، یہ خرچ کرتے تھے اور تم لوگ بچائے رکھتے تھے، یہ جان کی بازی لگاتے تھے اور تم بزدل بنے رہتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی رات میں نماز تہجد زیادہ ہوگی اس کا چہرہ دن میں زیادہ حسین ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں تہجد ضرور پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تمہارے سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب سے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کو مٹانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ بدن سے بیماری کو دور کرنے والی چیز ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو اٹھے اور اپنی گھر والی کو بیدار کرے اور دونوں نماز تہجد کی 2 رکعتیں پڑھے تو ان دونوں کو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں چند خوش نصیبوں کا ذکر ہے جن کے 3 انعامات ہیں۔ خدا ان سے محبت کرتا ہے، نمبر 1 خدا ان سے محبت کرتا ہے، نمبر 2 ان کے سامنے ہنستا ہے، نمبر 3 ان سے خوش ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کی خوبصورت بیوی ہو، عمدہ نرم بستر ہو اور وہ ان کو چھوڑ کر رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھے، اس کے بارے میں خدا خود فرمائے گا کہ اس نے اپنی خواہش چھوڑ دی اور میرا ذکر کیا، حالانکہ اگر یہ چاہتا تو سو جاتا۔ اسی حدیث کی دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھے گا میرے بندے کو اس کام یعنی کہ تہجد پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کیا، کس چیز نے اسے ابھارا؟ فرشتے عرض کریں گے اے رب آپ کے پاس کی چیز جنت اور نعمت کی امید نے اور آپ کے پاس کی چیز دوزخ اور عذاب کے خوف نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تحقیق میں نے ان کو وہ چیز عطا کر دی جس کی امید کی تھی اور اس چیز سے محفوظ کر دیا جس سے وہ ڈرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ جن لوگوں کے پہلو خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں ان کے لیے خدا نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ ان نعمتوں کو مقرب فرشتے اور نبی مرسل بھی نہیں جانتے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت، تندرستی اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ اس میں ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، سحری کے وقت وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت جتنی ہو سکے پڑھ لیا کریں اور اللہ کے حضور دعا فرمائیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے سحری کے وقت مغفرت کی دعا فرمائی جو قبول ہو گئی۔ اور ویسے تو پورا سال ہی جماعت کی پابندی ہر نماز میں کریں، بالخصوص ان مبارک ایام میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بولنے میں اگر کسی قسم کی غلطی ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے حبیب کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔